السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 5واں سبق ہے، جس میں ہم وقت کی اہمیت اور اپنے وقت کو کیسے اصول اور استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ سبق سنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بہت محدود ہے، اس لیے کہ اس زندگی کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ لامحدود ہے، اور اللہ نے یہ محدود زندگی دی اس لیے ہے تاکہ ہم اس محدود زندگی میں رہ کر اس کے بعد جو آنے والی لامحدود زندگی ہے اس کو سنوار سکے۔ اور اس زندگی کو ہم کب سنواریں گے؟ جب اس محدود زندگی کو ہم پوری طرح سے اصول کریں گے اور اس کا مس یوز اور یوز لیس کرنے سے بچیں گے۔ ورنہ آج میرے محترم بزرگوں ہم دیکھیں گے تو ہمارا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، وقت ہمارا ضائع اور برباد ہو رہا ہے۔ اگر ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے مختصر عرصے تک اس دنیا میں محنت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ عرصے میں اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو اصول کیا، اور وہ اصول کرنے کی وجہ سے تاریخ میں ہم کو یہ ملے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کو کیسا اصول کرتے تھے۔ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، پھر صحابہ اکرام کو درس دیتے، فجر بعد پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی مبارک محنت میں اور تعلیم و تعلم میں اور امت کے دوسرے تقاضوں میں اور جو بھی آپ کے سامنے تقاضا ہوتا ان تقاضوں کو پورا کرتے کرتے اپنا پورا دن مکمل فرما دیتے۔ اس کے بالمقابل آج اگر ہم ہمارے زندگیوں کو دیکھیں گے تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا رات میں جلدی سونا چاہیے، اور ہماری ہوٹلیں رات میں 12 اور 1 بجے تک آباد ہوتی ہے، جس کے اندر بیٹھ کے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہیں۔ فضول دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہے، وقت برباد اور ضائع ہو رہا ہے، یعنی زندگی گزر رہی ہے، اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میرا وقت کہاں پہ یوز ہونا چاہیے اور میرا وقت کہاں برباد ہو رہا ہے۔ کیرم کے کلبوں میں رات میں 2 بج رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں 2 بج رہے ہیں، وقت ضائع اور برباد ہو رہا ہے، ہم کو اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت ان ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ ماں باپ جن کی اولادیں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہی ہے، ان کا اپنی اولاد پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی اولاد کو پکڑ کر اپنی اولاد کو ایک ٹائم کیوں نہیں اپنا مقرر کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوں گی اور اتنے بجے ہر ایک نے سو جانا چاہیے؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا رات میں جلدی سونا چاہیے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کا سونے کا معمول تھا، اور آپ تہجد میں اٹھا کرتے تھے۔ اس کے کمپیئر میں اگر ہم آج ہمارے مسلم نوجوانوں کو دیکھیں گے تو بعض نوجوان ایسے ہیں جن کا 10 بجے سے دن شروع ہوتا ہے، بعض نوجوان ایسے ہیں جن کا 12 بجے اور 1 بجے سے دن شروع ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں بیچارے کہ ظہر کی اذان سن کر وہ اٹھتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اللہ والے وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھا کرتے تھے، یہ ہمارے نوجوان ظہر کی اذان کے وقت میں اٹھتے ہیں، تب سے ان کا دن شروع ہوتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جن سے ملنے کا موقع ملا، ان کا بولنا یہ تھا کہ مجھے سالوں ہو چکے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، اور میں نے کبھی بھی جو ہے سن شائن نہیں دیکھا ہوں، سن رائز کس طریقے سے ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ۔ یہ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، وقت ضائع اور برباد ہو رہا ہے، زندگی کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور اس وقت تک آدمی کے قدم اپنی جگہ پہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے کہ ہم نے مال دیا تھا اس کو کہاں پر خرچ کیا، ہم نے جوانی دی تھی اس کو کہاں پر خرچ کیا، علم دیا تھا اس کو کہاں پر خرچ کیا، تندرستی دی تھی اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں نے سوچنا چاہیے وہ اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنی تندرستی کو، اپنی انرجی کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ سے دین کے بڑے بڑے کام نہیں ہو رہے ہیں، ارے کم سے کم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے تو اپنے اوقات کو لگاؤ۔ اگر دین کی محنت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی پرسنالٹی تو ڈیولپ کرو، ان اوقات کے اندر کچھ سیکھو، کچھ حاصل کرو، اور اپنے آپ کو جو ہے سنوارنے کی محنت کرو۔ اگر نہیں ہم دین کی محنت کرتے ہیں تو اس لیے کہ لایانی اسے کہتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ایسا کام کرو جس سے دین کا فائدہ ہو، یا پھر ایسا کام کرو جس سے دنیا کا فائدہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ، رات میں 2 3 بجے تک، 12 1 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھنے سے کون سا دین اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے؟ چبوتروں پہ رات میں 12 1 بجے تک بیٹھنے سے کون سا دین اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹائم کو برباد کرنے سے کون سا دین اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے حیرت ان ماں باپ پر ہے جن کے بچے 10ویں میں 12ویں میں ہیں، اور وہ بچے راتوں میں 12 بجے تک موبائل لے کے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ بے فکر ہے، اس لیے کہ ابا جان خود جب ہوٹل میں آباد کر رہے ہیں تو پھر بیٹا کہاں سے وقت پہ گھر میں پہنچے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے بچوں کے اوقات کی فکر کرو، خود کے بھی اوقات کی فکر کرو، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ پورا دھیان دو۔ یہی بچے ہمارا مستقبل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں، اور انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔